السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد اور شروع کرتے ہیں تھوڑی عبارت پڑھنا۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن القدم ينافي العدم لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر وإلا لازم استناده إليه بطريق الإيجاب، إذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة، والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ جو قدیم ہوتا ہے، جس کا قدم ثابت ہوتا ہے، وہ منافی عدم ہوتا ہے۔ قدم منافی عدم ہے، یعنی جو قدیم ہوگا اس پر عدم نہ کبھی طاری ہوا ہوگا نہ کبھی طاری ہو سکتا ہے، وہ عدم کے منافی ہے۔ عدم کے منافی کیوں ہے قدم؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں کہ قدم اور عدم میں منافات کی دلیل کیا ہے؟ پیارے بچوں، ایک بات ذہن میں رہے، قدم اور عدم کے درمیان منافات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے۔ وہ مقدمات ذہن میں ضرور رکھیں۔ ایک مقدمہ تو یہ یاد رکھیں کہ جو واجب لذات ہی ہوتا ہے وہ ضروری الوجود ہوتا ہے، یعنی اس کا وجود ضروری اور عدم محال ہوتا ہے۔ تو یہ مقدمہ ذہن میں رہے کہ جو واجب الوجود ہوتا ہے، یا کہو واجب لذات ہی جو ہوتا ہے، وہ ضروری الوجود ہوتا ہے، اس کا وجود ضروری اور عدم محال ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر ممکن اپنے وجود میں کسی نہ کسی فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ ذہن میں بات آئی؟ فاعل یعنی علت، تو ہر ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی نہ کسی علت کا یا فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ ممکن اس علت کا معلول ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ممکن کے لیے کسی ممکن ہی کو علت قرار دینا کہ تسلسل محال کو مستلزم ہوگا، کہ کوئی بھی اگر ممکن ہے تو اس ممکن کے لیے آپ نے علت ممکن ہی کو قرار دے دیا، تو ہر ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہوتا رہے گا، علت کا محتاج ہوتا رہے گا۔ جس کو بھی آپ علت بنا رہے ہیں وہ بھی ممکن، تو پھر وہ بھی اپنے وجود میں علت کا محتاج۔ تو یہ ممکن کے لیے علت اور فاعل اگر کسی ممکن کو قرار دیا جائے تو یہ تسلسل مستحیل کو مستلزم ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟
اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی چیز کا صدور اگر اس کے فاعل سے یا اس کی علت سے ارادہ و اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، کسی شے کا صدور بالاختیار اپنے فاعل سے بالاختیار ہوتا ہے، بالقصد ہوتا ہے، تو بالاختیار اور بالقصد صدور کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے حادث ہوتی ہے، کیونکہ فاعل کا کسی چیز کے ایجاد کا قصد اور ارادہ اس چیز کے وجود کی حالت میں تو ہو نہیں سکتا، یہ بات پکا ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے کہ شے موجود ہے اور حالت وجود میں وہ فاعل اس کے ایجاد کا قصد کرے، یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گی۔ تو کسی شے کے حالت وجود میں تو قصد و ارادہ نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، ورنہ تو تحصیل حاصل لازم۔ اب جب حالت وجود میں نہیں کر سکتا تو یقیناً قصد جو ہوگا ایجاد کا وہ اس کے حالت عدم میں ہوگا، اور حالت عدم میں ہوگا اس کا مطلب آپ اس کو معدوم مان لیا، آپ نے جب معدوم مان لیا تو یہ اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے، اس کا معدوم ہونا اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا یہ معلوم ہو گیا کہ جو چیز فاعل سے اس کے ارادہ و اختیار کے ساتھ صادر ہو وہ حادث ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو چیز قدیم یا فاعل موجب کا معلول بنے، فاعل موجب کا معلول ہونے کا مطلب یعنی ذات قدیم سے اس کا صدور بالیجاب ہو۔ اگر اس کا صدور بالیجاب ہو جائے موجب سے تو یقیناً بالیجاب صدور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے مستمر الوجود ہوگی، اور مستمر الوجود ہوگی تو اب ایسی صورت میں استمرار وجود کے صورت میں عدم نہیں ہوگا، کیونکہ موجب یہاں پر فاعل جو ہے وہ موجب ہے، فاعل موجب سے وہ شے صادر ہو رہی ہے بالیجاب، تو جب سے علت ہوگی، جب سے فاعل موجب ہوگا تب سے اس کا وجود ہوگا، یہی تو مطلب ہے۔ اب اگر وہ مستمر الوجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علت موجبہ تو پائی جا رہی ہے اور معلول نہیں پایا جا رہا ہے، یہ تو مطلب ہوا۔ اور علت موجبہ کے پائے جانے کی صورت میں اور اس کے علت موجبہ پائی جائے اور معلول کا وجود نہ ہو، معلول نہ پایا جائے، تو اس سے یہ لازم آیا کہ معلول کا تخلف اس کی علت موجبہ سے ہو گیا، اور معلول کا تخلف اس کی علت موجبہ سے یہ محال ہے، ناجائز ہے۔ یہ چند باتیں بچوں ذہن میں رہیں۔ اب صاحب کتاب کی عبارت کا ملان کریں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قدم عدم کے منافی ہے، فإن القدم ينافي العدم، قدم عدم کے منافی ہے، یعنی قدم اور عدم کے مابین منافات ہے۔ کیوں منافات کیا ہے؟ کیوں ہے منافات؟ دلیل اس کی تو دلیل صاحب کتاب دے رہے ہیں
لأن القدیم ان کان واجبا لذاتہ فظاہر ان کان واجبا لذاتہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب دو شق ہے کہ قدیم کی دو شقیں. اگر اس پر اگر اس سے وہ قدیم کا جو قدم ہے وہ عدم کے منافی نہ ہو تو اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی کہ وہ قدیم یا تو واجب ہوگا یا ممکن ہوگا. دو ہی تو صورتیں ہوں گی بچوں. اگر قدیم واجب ہے واجب لے جاتی ہی ہے تو عدم کے منافی ہونا بالکل ظاہر ہے کہہ رہے ہیں صاحب، کیونکہ عدم طاری نہیں ہو سکتا اس پر. کیونکہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ سامنے یہی بات رکھی تھی کہ جو واجب لذاتہی کا وجود ضروری ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، عدم محال ہوتا ہے اس کا. اب اگر یہاں پر یہ قدیم واجب لذاتی ہے تو اس کا وجود یقینی ہوگا، اور جب وجود یقینی ضروری ہوگا تو عدم ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ایسے قدیم اور قدم اور عدم کے درمیان منافات یقینی ہو گئی. اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ اگر قدیم واجب لذات ہی ہے تو اس کا عدم کے منافی ہونا بالکل ظاہر ہے. اور آگے فرمائے وَإِلَّا یعنی اگر قدیم واجب لذات ہی نہیں ہے بلکہ ممکن ہے تو ممکن ہونے کی صورت میں ہم نے ایک بات رکھی تھی کہ ہر ممکن اپنے وجود میں کسی علت اور فاعل کا محتاج ہوتا ہے. اگر وہ قدیم واجب لذات ہی نہیں ہے بلکہ ممکن ہے تو ہماری اسی بات کے پیش نظر یہ بات لازم کہ وہ ممکن اگر ہے واجب لذات ہی نہیں ہے بلکہ ممکن ہے تو وہ ممکن کسی علت مرجحہ یا کسی فاعل کا محتاج ہوگا. ایسے فاعل کا محتاج ہوگا جو اس ممکن کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دے. اب جس فاعل اور جس علت مرجحہ کا وہ محتاج ہے ظاہر بات ہے کہ وہ علت یا وہ فاعل ممکن تو نہیں ہو سکتی، وہ فاعل ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ اگر وہ فاعل یا وہ علت مرجحہ ممکن ہو تو ہم نے تیسری بات رکھی تھی. تیسری بات کیا رکھی تھی ہم نے کہ ہر ممکن کے لیے علت اور فاعل اگر مانا جائے اور وہ بھی کسی ممکن کو مان لیا جائے تو تسلسل مستحیل کو وہ مستلزم ہوگا. تو اب اگر یہاں پر علت اگر ممکن ہو جائے تو یقینی طور پر تسلسل مستحیل لازم آئے گا. اس لیے یقینی طور پر یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ علت یا وہ فاعل وہ واجب ہوگی. جب وہ علت واجب ہوگی تو اس ممکن کا وجود اس علت سے یا واجب لذات ہی سے اس ممکن کا وجود جو صادر ہوگا، وہ ممکن جو صادر ہوگا وہ بطریق ایجاب ہوگا، بطریق قصد و اختیار نہیں ہوگا.
کیونکہ اگر ممکن کا صدور واجب سے بطریق ایجاب نہ ہو بلکہ بالقصد اور بالاختیار ہو تو اس کا حادث ہونا لازم، کیونکہ کسی شے سے کسی شے کا صدور بالاختیار اور بالقصد ہوتا ہے تو بالاختیار اور بالقصد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ حادث ہوتا ہے یقینی طور پر، کیونکہ ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جو چیز کسی فاعل سے اس کے اختیار اور ارادہ سے صادر ہو وہ حادث ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے اس ممکن کو قدیم مانا ہے اس سے پہلے، لہذا یہ ممکن اپنے فاعل سے بالاختیار نہیں بلکہ بالیجاب صادر ہوگا۔ پھر جب بالیجاب صادر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن کا وجود، ممکن کا صدور اس کے موجب سے بالیجاب ہو رہا ہے تو وہ اب اسی موجب کی جانب منسوب ہوگا، گویا کہ اس کا اعتماد، اس کا سہارا، اس کا تکیہ کس پر ہو گیا؟ موجب قدیم پر۔ اب مصنف فرماتے والمستند الی الموجب القدیم قدیم، موجب قدیم پر جس کا بھروسہ ہو، جس کا تکیہ ہو، جس کا صدور موجب قدیم سے ہو بالیجاب، بالیجاب جب صدور ہوگا تو پھر یہ صادر ہونے والا، یہ معلول، یہ ممکن، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ قدیم ہو جائے گا، کیونکہ بالیجاب صادر ہو، جس کا صدور بالیجاب، جس چیز کے کا صدور قدیم سے بالیجاب ہو تو وہ حادث نہیں ہو سکتا، وہ مستمر الوجود ہوگا یقینی طور پر، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کبھی ختم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ختم ہو جائے تو اس کی علت کیا ہے؟ علت واجب ہے، اس کی علت موجبہ ہے وہ، اور یہ معلول، یہ مستمر الوجود نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عدم رہے گا، یہ معدوم ہوگا۔ علت تو اب اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ علت موجبہ پائی جائے اور معلول نہ پائے جائے تو اسی کا نام ہے تخلف المعلول عن العلہ، یعنی معلول کا تخلف علت سے، اور معلول کا اپنی علت سے تخلف یہ محال ہے، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ممکن بھی فاعل موجب کا معلول ہونے یعنی فاعل سے بالیجاب صادر ہونے کی وجہ سے مستمر الوجود ہوگا یقینی طور پر، اس کا عدم محال ہے۔ لہذا اب ہم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ قدم عدم کے منافی ہے، تو یہاں پر جب قدیم چاہے اس کو واجب لذات ہی مانے یا ممکن مانے، ہر صورت میں اس کا مستمر الوجود ہونا یہ لازم ہو گیا، ہر صورت اس کا عدم محال ٹھہرا، تو دعویٰ تو ثابت ہو گیا بچوں، کیونکہ دعویٰ یہی تھا کہ قدم عدم کے منافی ہے، یہ قدم عدم کے منافی ہے، یہ دعویٰ ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ ہم جس کا قدم ثابت تھا اگر اس کو ممکن مانا یا واجب مانا، دو ہی صورتیں تھیں نا بچوں، تو واجب ہونے کی صورت میں تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ عدم نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جو واجب لذاتی ہی ہوتا ہے اس کا وجود ضروری ہوتا ہے، اس پر عدم محال ہوتا ہے، اور اگر ممکن ہو تو اب وہ ممکن کے لیے کسی نہ کسی علت کی ضرورت۔ اب علت و فاعل، جس علت و فاعل کی اسے ضرورت ہے وہ علت و فاعل کوئی ممکن تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو ممکن ہوگا پھر وہ ممکن کسی علت کا محتاج ہوگا، پھر وہ دوسرا والا ممکن کسی علت کا محتاج ہوگا، اس طرح سے تسلسل مستحیل لازم آ جائے گا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ کوئی ممکن نہیں ہے، تو موجب کو مانیں آپ۔ اب موجب علت آپ نے موجب مان لی، اب موجب سے اس ممکن کا صدور بالقصد بالاختیار تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ بالاختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادث ہوگا پھر، حالانکہ اسے آپ قدیم مان چکے ہیں۔ اور اگر بالیجاب صدور ہو اس کا، تو پھر بالیجاب صدور ہونے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ بالیجاب صادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستمر الوجود ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موجب قدیم کی جانب منسوب ہے، اس پر اس کا تکیہ ہے، اور جب وہ مستمر الوجود ہو گیا، بالیجاب جب اس کا صدور ہو تو وہ مستمر الوجود کبھی معدوم نہیں ہوتا۔ جب کبھی معدوم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ معلول کا تخلف اس کی علت سے ہوتا نہیں ہے، اور علت ہے یہاں پر موجب بالذات۔ تو معلول کا اپنی علت سے تخلف محال ہے، لہذا وہ ممکن اپنے فاعل موجب کا معلول ہونے، یعنی فاعل سے بالیجاب صادر ہونے کی وجہ سے وہ مستمر الوجود ہوگا، اس کا عدم محال ہوگا۔ لہذا بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ قدیم چاہے واجب لذات ہی ہو یا ممکن ہو، ہر صورت میں اس کا عدم محال ٹھہرا تو بالکل دعویٰ ثابت کہ قدم عدم کے منافی ہے۔ تو ہماری تقریر کو بچوں آپ نے صحیح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اسی تفصیل کا اختصار کے ساتھ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، کیونکہ قدم عدم کے منافی ہے۔ دلیل یہ لأن القدیم إن كان واجبا لذاته فظاہر، کیونکہ قدیم اگر واجب لذات ہی ہے تو اس کا عدم کے منافی ہونا بالکل ظاہر ہے، اور اگر قدیم واجب لذات ہی نہیں ہے بلکہ ممکن ہے تو ممکن ہونے کی صورت میں بھی اس کا مستمر الوجود ہونا ہی ثابت ہوگا۔ اگر قدیم ہے اور اس کو ممکن مان لے تب بھی وہ مستمر الوجود ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صدور کس سے ہوگا؟ وہی فرماتے ہیں وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِنَادُهُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ، یعنی اگر واجب لذات ہی نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، فرماتے ہیں لازمہ وَإِلَّا اے إِن لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِذَاتِهِ فَلَزِمَ اسْتِنَادُهُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ، جب وہ ممکن ہے واجب لذات ہی نہیں ہے تو اب اس کا موجب کی جانب، علت موجبہ کی جانب، الہ اپنے فاعل کی جانب اس کی اسناد، اس کا سہارا، اس کا تکیہ لازم ہے بطریق ایجاب، یعنی اس کا صدور اس کے فاعل سے بطریق ایجاب ہوگا۔ جب بطریق ایجاب ہوگا تو بطریق ایجاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مستمر الوجود ہوگا، کیونکہ کسی بھی شے سے اذ صادر من الشیء بالقصد والاختیار یکون حادثا بضرورہ، کیونکہ کسی شے سے بالقصد اور بالاختیار صادر ہونے والی چیز یکون حادثا بضرورہ بدیہی طور پر حادث ہوتی ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا
کہ وہ اپنے فاعل کی جانب منصوب ہوگا بالایجاب، اور جب بالایجاب جو منصوب ہوتا ہے، موجب قدیم کی جانب جو بالایجاب منصوب ہو وہ بھی قدیم ہوتا ہے۔ کیوں؟ مستمر الوجود ہوتا ہے وہ، یہاں پر قدیم بے معنی مستمر الوجود۔ والمستند الی الموجب القدیم قدیم، اور قدیم موجب قدیم کی جانب منصوب ہونے والا قدیم ہوگا، حالانکہ اسے ابھی ہم نے کیا مانا تھا؟ ممکن مانا تھا، اب اس کا کیا موجب قدیم کی طرف منصوب ہونے کی وجہ سے اس کا قدیم ہونا ضروری۔ کیوں؟ ضرورت امتناع تخلف المعلول عن العلہ، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ معلول کا تخلف العلت سے محال ہے، اور یہاں پر اس کو قدیم اور مستمر الوجود نہیں مانیں گے بلکہ ممکن الوجود مانیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت میں اس کا وجود نہ ہو، علت اس کی کیا ہے؟ علت موجبہ ہے، تو معلول کا تخلف اس کی علت موجبہ سے لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، اس لیے اس کا مستمر الوجود ہونا ضروری ہے، اور مستمر الوجود ہوگا تو پھر عدم محال ہو جائے گا، عدم محال ہو گیا، حالانکہ اس کو ممکن ابھی مانا تھا۔ ہر صورت میں چاہے قدیم کو واجب لے ذاتی ہی مانا جائے یا ممکن مان لیا جائے، ہر صورت میں قدیم کا مستمر الوجود ہونا ضروری ہے، اور جب مستمر الوجود ہونا ضروری ہے، جو مستمر الوجود ہوگا اس میں عدم نہیں ہوگا، دعویٰ ثابت ہو گیا کہ عدم قدم کے منافی ہے، قدم عدم کے منافی ہے، یہ دعویٰ ثابت ہو گیا۔ تو بچوں آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتی ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔